زنگی سلطنت کا یہ نیا 11 سالہ سلطان سلطنت کی ذمہ داریاں اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنے والد سلطان عماد الدین زنگی سے ملنے والی زنگی سلطنت کو زیادہ مضبوط کیا تھا اور نئے اتحادی بنائے تھے، جبکہ یہاں بدقسمتی سے ایک 11 سالہ بچے کو سلطان بنا دیا گیا تھا۔ سال اسماعیل ملک کے سلطان بننے کے ساتھ ہی زنگی سلطنت کے عمائدین اور امیروں نے آزاد ریاستوں کا اعلان کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایسے وقت میں جب صلاح الدین کو اپنی پشت پر ایک مضبوط سلطنت اور مضبوط فوج چاہیے تھی تاکہ وہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے بڑے پیمانے پر جدوجہد شروع کر سکے، تو زنگی سلطنت کے عمائدین اور سرداروں نے آزاد ریاستیں بنانا شروع کر دی تھیں، جس سے امت مسلمہ کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی۔ صلاح الدین جسے اقتدار سے کوئی سروکار نہ تھا بلکہ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، وہ قبلہ اول کو صلیبیوں سے آزاد کروانا چاہتا تھا اور اسلامی دنیا میں اعتماد بحال کرنا چاہتا تھا۔ صلاح الدین کو زنگی سلطنت کے بگڑے حالات سے سنگین تشویش لاحق تھی۔ مصر میں وہ مضبوط گرفت حاصل کر چکا تھا۔ وہاں کی فوج بغاوتوں اور صلیبیوں کے حملوں کا بخوبی مقابلہ کر چکی تھی۔ ایسے وقت میں اسے اسلامی سلطنت سے مضبوط فوج اور امن چاہیے تھا، لیکن حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے وقت وہ خود دمشق اور حلب پر حاکم تھے، جبکہ موصل انہوں نے اپنے بھتیجے سیف الدین کے حوالے کیا ہوا تھا، جس طرح مصر صلاح الدین کے حوالے تھا۔ مرحوم سلطان نور الدین زنگی کے بھتیجے اور والی موصل سیف الدین نے دیکھا کہ 11 سالہ سلطان کمزور ہو سکتا ہے اور زنگی سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھالی جا سکتی ہے، لیکن جلد ہی اسے یہ ناممکن ہوتا نظر آنے لگا، کیونکہ سلطان نور الدین زنگی کی بیوہ اور موجودہ سلطان کی والدہ بہت نیک سیرت اور سیاسی مدبر خاتون تھیں۔ وہ امت مسلمہ کا درد رکھنے والی خاتون تھیں، اس لیے سیف الدین کو سلطنت پر قبضہ کرنا مشکل نظر آنے لگا، لیکن اس نے بجائے زنگی سلطنت کو مضبوط کرنے کے زنگی علاقوں پر قبضہ کرنے کا سوچا۔ اس نے شمالی حلب کی جانب پیش قدمی کی، لیکن 11 سالہ سلطان سال اسماعیل ملک نے اپنی فوجیں لے کر اس کا راستہ روکنے کے لیے نکلا، لیکن حلب میں سیف الدین کا حمایتی سردار گمشتگین طاقتور تھا۔ جب زنگی سلطنت نے حلب ہاتھ سے جاتے دیکھا تو انہوں نے مصر سے صلاح الدین ایوبی کو مدد کے لیے بلایا تاکہ زنگی سلطنت کے خراب ہوتے حالات کو سنبھالا جا سکے اور نوجوان سلطان کا ساتھ دینے والے ایک طاقتور اور تجربہ کار امیر کی حمایت حاصل کی جا سکے۔ یوں سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے 5 ماہ بعد صلاح الدین ایوبی زنگی سلطنت کی مدد کرنے کے لیے دمشق پہنچا، جہاں اس کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ وہ پوری اسلامی دنیا میں عزت اور مقام حاصل کر چکا تھا۔ دمشق کے لوگ اس سے محبت اور عقیدت رکھتے تھے، لیکن دمشق کے سلطان کے دشمن اس سے خائف تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صلاح الدین کو ہٹانا مشکل ہوگا۔ 10 دن تک صلاح الدین نے دمشق میں قیام کیا اور وہ مختلف فوجی مشیروں اور سیاسی لوگوں سے ملتا رہا اور حالات کا جائزہ لیتا رہا۔ سلطان نور الدین زنگی کی بیوہ کے ساتھ اس کا عقیدت مندانہ رشتہ تھا اور ہر وقت اس کی آواز پر لبیک کہتا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کی بیوہ ایوبی کے دمشق آنے پر بہت خوش تھی۔ اس نے ایوبی کو ساری سیاسی اور فوجی صورتحال سے آگاہ کیا اور حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ایوبی نے زنگی سلطنت کو متحد کرنے اور باغی سرداروں کی سرکوبی کا فیصلہ کیا، کیونکہ اسے ایک پرامن سلطنت کی حمایت اور مضبوط متحدہ فوج چاہیے تھی تاکہ وہ فلسطین کو صلیبیوں سے آزاد کروا سکے۔ صلاح الدین نے حلب کی جانب پیش قدمی شروع کر دی اور حمص شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن صلاح الدین نے حمص کا محاصرہ کیا تو وہاں سیف الدین کا حمایتی سردار گمشتگین فدائیوں یا حشیشین کے سردار سنان سے اتحاد کر چکا تھا۔ ایوبی پہلے ہی فدائیوں کے نشانے پر تھا اور اب انہیں گمشتگین کی صورت میں ایک نیا اتحادی مل گیا تھا۔ فدائی حسن بن صباح کے پیروکار تھے اور حسن بن صباح کا نام آتے ہی وہ بہشت یاد آ جاتی ہے جو حسن بن صباح نے وادی الموت میں بنائی تھی۔ جو ایک بار اس میں داخل ہو گیا وہ اپنے دین، ایمان، ماں باپ، حتیٰ کہ خدا کو بھی بھول گیا اور اس نے حسن بن صباح کو اپنا خدا تسلیم کر لیا۔ حسن بن صباح کے یہ فدائی کسی کی جان لینا یا پھر اپنی جان دینا یوں سمجھتے تھے کہ جیسے پانی کا کوئی گھونٹ پی لیا ہو۔ حسن بن صباح نے انسان کی فطری کمزوریوں کو ابھارا، انسانی فطرت کی دکھتی رگوں کو مٹھی میں لیا اور انہیں ہپناٹائز کر لیا۔ حسن بن صباح جیسا ماہر نفسیات اور ہپناٹسٹ تاریخ میں نہ پہلے کبھی آیا اور نہ بعد میں۔ اس کی بہشت کی اصل حقیقت حشیش میں پوشیدہ تھی۔ اس نشے کے ساتھ حسین و جمیل لڑکیاں فردوس ابلیس کو مکمل کر دیتی تھی۔ ان لڑکیوں کو خصوصی ٹریننگ دی گئی تھی
یہاں انسان کی وہ کمزوریاں جو اسے اللہ کی جنت سے نکلوا کر ابلیس کی بہشت میں پہنچا دیتی ہیں، عورت، نشہ، حقائق سے فرار اور لذت پرستی۔ حسن بن صبا سلجوکیوں کے دور حکومت میں اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے عروج تک جا پہنچا۔ سلجوکی اسلام کی شدائی اور اسلام کی عظیم روایات کے رکھوالے اور مردان حر تھے۔ ایک سلجوکی حکمران نے حسن بن صبا کی گرفتاری کا حکم دیا، لیکن یہ شخص قبل از وقت پتہ چل جانے کی وجہ سے فرار ہو گیا، پھر کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ وہ کہاں گیا، کدھر ڈوبا اور کدھر ابھرا، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ حسن بن صبا کی زندگی دلچسپ اور سنسنی خیز واقعات سے بھرپور ہے۔ حسن بن صبا کے پیروکاروں کو فدائی کہا جاتا تھا یا پھر حشیشین، کیونکہ وہ حشیش کے نشے میں اپنی تمام پراسرار کارروائیاں کرتے تھے، اور پھر انہوں نے بڑی شخصیات کو قتل کرنے میں خصوصی مہارت حاصل کر لی تھی اور اس کے لیے مشہور تھے۔ صلیبیوں نے حسن بن صبا کے دست راست شیخ سنان کی مدد سے صلاح الدین ایوبی پر 4 قاتلانہ حملے کروائے تھے۔ غالباً صلاح الدین ایوبی وہ واحد شخص تھے جسے حشیشین قتل کرنے میں ناکام رہے تھے، ورنہ ان کے ہاتھوں کوئی نہ بچ سکا تھا۔ حسن بن صبا کے مرنے کے بعد اس کے پیروکار اجرتی قاتل بن گئے تھے، جسے بعد میں صلیبیوں نے بھی پیسے دے کر لوگوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ اس لیے یہ لوگ حشیشین کی بجائے اسیسنز کہلانے لگے۔ انگریزی زبان میں آج تک انہیں اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فدائیوں نے ایک دفعہ پھر صلاح الدین پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ بنایا، اور وہ چاہتے تھے کہ ملت اسلامیہ کے اس ابھرتے ہوئے سالار کو قتل کر کے صلیبیوں کی راہ کی رکاوٹ کو ختم کر دیا جائے، لیکن جسے اللہ محفوظ رکھے اسے کون مار سکتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ صلاح الدین ایوبی جو براہ راست عوامی مسائل خود سنتا تھا اور ان کا حل نکالنے کے احکامات جاری کرتا تھا، اس سے ملنے کچھ لوگ آئے جو فدائی سائلین کے بھیس میں صلاح الدین کے خیمے میں داخل ہوئے۔ وہ وضع قطع سے مختلف تھے تاکہ یہ گمان نہ ہو سکے کہ وہ ایک ہی گروہ کے ہیں۔ تینوں نے صلاح الدین پر بیک وقت حملہ کر دیا۔ صلاح الدین کے محافظ چونکہ جو سابقہ جان لیوا حملوں کی وجہ سے الرٹ رہتے تھے، اس لیے ایک کو تو محافظ نے فوراً ہی تلوار کے وار سے گرا دیا، جبکہ 2 براہ راست صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بھڑ گئے۔ پہلے نے خنجر کا وار کیا، جو صلاح الدین نے بڑی مہارت سے بچایا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں دوسرے فدائی نے اس کے سر پر وار کیا، لیکن صلاح الدین کی عادت تھی کہ وہ اپنے سر پر فولادی خود پہنتا تھا اور اس پر پگڑی پہنتا تھا۔ دیکھنے والا اندازہ نہیں کر پاتا تھا کہ پگڑی کے نیچے فولادی خود ہے۔ فدائی کا وار لوہے کے خود پر لگا اور صلاح الدین بچ گیا، لیکن اور زیادہ تیز ہو گیا۔ اس وار سے اسے گردن پر معمولی سا زخم آیا۔ اس حملے کی آوازوں سے دوسرے محافظ صلاح الدین کے خیموں میں داخل ہوئے اور حشیش کے نشے میں چور فدائیوں کو گرا دیا۔ ان کے ہتھیار چھین کر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ فدائیوں سے دوران تفتیش پتہ چلا کہ وہ فدائیوں کے سربراہ شیخ الجبال کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور یہ صلاح الدین ایوبی کی انٹیلیجنس کی ناکامی تھی۔ صلاح الدین کے انٹیلیجنس چیف علی بن سفیان نے بڑے پیمانے پر صلاح الدین کے گارڈز کو تبدیل کر دیا اور صلاح الدین کے ارد گرد سرداروں اور رفقا کی بڑے پیمانے پر جانچ پڑتال شروع کر دی۔ جس شخص پر ذرا سا بھی شک ہوا اسے صلاح الدین سے دور کر دیا گیا اور اس پر کڑی نگرانی شروع کر دی گئی۔ سنان کے اس حملے کی ناکامی کے بعد گمشتگین نے عیسائیوں سے مدد طلب کی۔ عیسائی بادشاہ فرینک نے صلاح الدین کے حاصل کردہ شہر حمص کی طرف پیش قدمی شروع کی، اور یوں صلاح الدین کو مجبوراً حلب کا محاصرہ اٹھا کر حمص کی طرف لوٹنا پڑا۔ یہ مارچ 1175 کا واقعہ ہے۔ صلاح الدین نے حلب سے محاصرہ اٹھا لیا تاکہ وہ حمص میں اپنی فوج اور شہر کو بچا سکے۔ صلاح الدین کی آمد کے ساتھ ہی عیسائی بادشاہ فرینک واپس چلا گیا۔ اس کا مقصد حلب میں اپنے اتحادی گمشتگین کو بچانا تھا۔ صلاح الدین نے حمص پر اپنا کنٹرول مضبوط کیا اور پھر وہ بالبک کی طرف بڑھا۔ یہ وہی قلعہ تھا جس کی کمانداری سلطان نور الدین زنگی کے والد عماد الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوب کو دی تھی، جبکہ صلاح الدین اس وقت بچہ تھا۔ یوں صلاح الدین جنوبی شام کی طرف پیش قدمی کرنے لگا اور ہما شہر کی طرف بڑھا کہ جغرافیائی حوالے سے ہما شہر بہت اہم تھا۔ سیف الدین اسے اپنی فتح سمجھ رہا تھا کہ صلاح الدین کو حلب شہر کا محاصرہ اٹھا کر جانا پڑا۔ سیف الدین نے گمشتگین کے ساتھ اتحاد اور مضبوط کر لیا تھا اور خود سنجار چلا گیا، جہاں اس کا ایک بھائی صلاح الدین کے ساتھ مل کر ملت اسلامیہ کے لیے کام کرنے پر رضامند تھا۔ سیف الدین نے اپنے ایک اور بھائی کو حلب کی فوج میں شامل ہونے اور لیڈ کرنے کے لیے بھیجا۔ صلاح الدین کی مخالف متحدہ فوج صلاح الدین کے مقابلے کے لیے نکلی اور ہما کے مقام پر صلاح الدین کے ساتھ مد مقابل ہوئی،
جہاں صلاح الدین پہلے ہی پڑاؤ ڈالے ہوا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو مسلمانوں کے خلاف شمشیر آزمانا سخت ناگوار گزرتا تھا۔ وہ حتی الامکان کوشش کرتا کہ معاملات صلح صفائی اور امن سے حل ہو جائیں اور مسلمانوں کی آپس میں خون ریزی نہ ہو۔ صرف ذاتی مقاصد کے لیے اس سے لڑتے اور ہر ممکن طریقے سے اسے نقصان پہنچانے اور اس کی جان لینے کی کوشش کرتے۔ سیف الدین اور گمشتگین سے صلاح الدین نے بات چیت کی کوشش کی اور انہیں یہ آفر دی کہ وہ اپنے علاقوں میں حاکم رہیں لیکن سلطان کے زیر سایہ رہیں، اور جب ان سے فوج طلب کی جائے تو جہاد فلسطین کے لیے فوج دیں، لیکن انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، اور یوں ہما کے مقام پر ایک بڑی جنگ ہوئی۔ صلاح الدین ایک ذہین فوجی کمانڈر تھا۔ اس نے ہما کی 2 پہاڑیوں پر فوج پھیلائی اور فوج کا کچھ حصہ کمک کے لیے رہنے دیا۔ حلب اور موصل کی فوجوں نے صلاح الدین کی فوجوں پر پہاڑیوں پر حملہ کر دیا۔ پہلے حملے میں صلاح الدین کی فوجیں دبنے لگی۔ ٹھیک اس وقت صلاح الدین نے کمک دی اور حلب اور موصل کی فوجیں دو بدو لڑائی میں الجھ گئیں۔ صلاح الدین نے اس بات کا حکم دے رکھا تھا کہ دشمن کی فوجوں کو بھاگنے کے لیے راستہ کھلا چھوڑا جائے، کیونکہ وہ ان کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ وہ ان کو اپنی طاقت بنا کر صلیبیوں کے خلاف لڑنا چاہتا تھا۔ صلاح الدین کی سخت جان اور تجربہ کار فوجوں نے مخالف فوجوں کو مار بھگایا۔ سیف الدین اور گمشتگین کی فوجیں حلب کی طرف بھاگ گئیں۔ صلاح الدین کا مخالف عز الدین حلب کی فوجوں کا کمانڈ کر رہا تھا، جس کی بہادری سے صلاح الدین بہت خوش اور حیران ہوا۔ صلاح الدین نے عز الدین کے بارے میں یہ جملہ کہا کہ یا تو یہ بہت ہی بہادر ہے یا پھر یہ جنگ کے متعلق کچھ نہیں جانتا، لیکن عز الدین واقعی بہادر تھا۔ صلاح الدین نے ان شرائط پر فتح حاصل کر لی کہ حلب خود مختار رہے گا، لیکن سلطان نور الدین زنگی کے بیٹے صالح اسماعیل ملک کو بادشاہ تسلیم کرے گا اور اس کا مطیع رہے گا۔ سیاسی قیدی رہا کر دیے گئے۔ حلب کی فوجیں صلاح الدین کے ہم رکاب ہو گئیں اور اس بات کی بھی پابند ہو گئیں کہ جب عیسائی بادشاہ فرینک یا دوسرے صلیبیوں سے جنگ کی جائے گی تو وہ صلاح الدین ایوبی کے زیر کمان صلیبیوں سے لڑیں گی۔ یوں صلاح الدین ایوبی کو مصر اور دمشق کا آزاد سردار مان لیا گیا، لیکن وہ ابھی تک سلطان نور الدین زنگی کے بیٹے صالح اسماعیل ملک کی خلافت کو تسلیم کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا نیا خطاب تھا الملک الناصر یوسف ابن ایوب۔